اور ہم نے بیرکس بھی وزٹ کیے جو قیدیوں کے ہیں. ہم نے انڈر ایج پرزنرز کے بھی بیرکس یا وارڈ وزٹ کیا. ہم نے تندور کا بھی دورہ کیا یا کچن کا بھی دورہ کیا. ہیلتھ فیسلٹی بھی نے دکھائی ہمیں. ہم نے پی سی او بھی دیکھا جہاں سے قیدی کالز کرتے ہیں, اور ایک نیا بلاک ان کا زیر تعمیر ہے اس کا بھی ہم نے وزٹ کیا. تو اور جہاں پہ قیدیوں سے ان کی فیملیز آ کے ملاقات کرتی ہیں. تو ایک بہت ہی تفصیلی ہمارا یہاں پہ دورہ رہا. مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے بہت پروفیشنلی یہاں پہ جیل کو مینیج کر رہی ہے. صفائی تھی جیل میں, اور کچن فنکشنل تھا. جس حد تک ان کے سپرنٹینڈنٹ صاحب کے رولز اور ریگولیشنز اور ایس او پیز الاؤ کرتے ہیں. میں نے قیدیوں سے انٹریکشن بھی کی اور ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ جی وہ مطمئن ہیں جو سہولیات ہیں. اور اس کے ساتھ آج کا ایک مین مقصد یہ بھی تھا کہ پچھلے دنوں میں میرے نوٹس میں ایک یہ ایشو آیا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب اور ان کی ٹیم جس میں ان کے ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی شامل ہیں, ان کی ایک خواہش تھی کہ یہاں پہ ایک ٹیچر ان کو مہیا ہو جائیں تاکہ جو انڈر ایج پرزنرز ہیں ان کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہ سکے. اور اس حوالے سے پھر میں نے درخواست کی یہاں پہ ہماری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو جو سی ای او ایجوکیشن صاحبہ کوثر سلیم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. جب میں نے ان سے درخواست کی تو میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا اور ایک نوٹیفیکیشن کر کے فوراً ایک ٹیچر فراہم کیے ہیں یہاں پہ جیل کے لیے. تو ہم نے آج آ کے اس کلاس کا بھی جائزہ لیا اور دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ان کے پاس ابھی کافی بکس تھیں اور بکس جو ہیں ان کے پاس آ جائیں گی. ایسے پریزنرز بھی ہیں بچے جن کی تعلیم کا لیول کافی کم ہے, جن کو بیسک لٹریسی بھی نہیں ہے ان کی, تو ان کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے ایک علیحدہ طریقے سے پڑھائی کریں. تو آگے انشاءاللہ بس امید ہے کہ ان سارے اقدامات سے سپرنٹینڈنٹ صاحب کے اس پروفیشنلزم سے جس طریقے سے جیل مینیج کر رہے ہیں, ان کی ٹیم مینیج کر رہی ہے, اور جو ان کا ایک رویہ تھا مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی. اور اسی طرح جو سی ایجوکیشن صاحبہ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ٹیچر کی فراہمی سے, یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے جو اصلاحاتی عمل ہوتا ہے جو جیل کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. تاکہ اور سزا اور جزا کا ایک جو عمل ہمارے آئین میں بھی ہے, ہمارے قانون میں بھی ہے, اور مینلی جو موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے دین میں بھی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا یہی ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو یہ مجھے خوشی ہوئی دیکھے کہ یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ وہ کام پورا ہو, اور خاص طور پہ وہ قیدی جنہوں نے واپس سوسائٹی میں جانا ہے, یہاں پہ ان کی ریفارمیشن بھی ہو, ان کی اصلاح ہو, تاکہ وہ بہتر شہری بن کے واپس سوسائٹی میں جا سکیں, اور آئندہ پھر جرم سے بھی کرنے سے بھی گریز کریں, اور نہ ہی صرف جرم کرنے سے گریز کریں, وہ سوسائٹی میں ایک ویلیو ایڈیشن, ایک پازیٹیو امپیکٹ لا سکیں. تو باقی جو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کچھ ایشوز ہائی لائٹ کیے, ان کا ایک نیا بلاک بن رہا ہے, یہاں پہ اوور کراؤڈنگ کا تھوڑا ایشو ہے. نیا بلاک ان کا تقریباً مکمل ہے, مگر اس کے کچھ ریمیننگ ایشوز ہیں, وہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کی وہ مسائل حل کرنے میں, تاکہ جلد وہ کنسٹرکشن مکمل ہو اور وہ فنکشنل ہو سکے, اس میں بھی ہم پورا کام کریں گے. اور یہاں پہ اور بھی کوئی ان کی ریکوائرمنٹس ہوئیں جو بھی ہم ان کو اسسٹ کر سکے, تاکہ جو ان کے بیسک ایشوز ہیں ان کی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے میں جو ان کو آتے ہیں وہ ریزالو کرنے میں پورا اپنا ہم کردار ادا کر سکیں. ہم تو یہ عوامی نمائندے ہیں, ہمارے پاس لوگوں کے ایشوز آتے رہتے ہیں, تو ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے جی کہ جس حد تک ہو سکے جہاں پہ بھی کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی کا جائز مطالبہ ہے اس کی آواز بنے. انتظامیہ سے بھی ہماری یہ درخواست رہتی ہے, خواہ وہ ڈی سی صاحب ہوں, ڈی پی او ہوں, اور دیگر جو آپ کے حکومتی ادارے ہیں یا محکمے ہیں جن کی جیلم کے اندر, اور وفاقی ادارے بھی اس میں شامل ہیں جن کی پریزنس ہوتی ہے ہر ضلع میں جیلم کی طرح, تو ہماری یہی کوشش رہتی ہے. تو دیکھیے میں یقیناً کہیں پہ بھی ایسا عمل ہو رہا ہے تو یہ اس کے خلاف آواز اٹھانا آپ کا بھی کام ہے, اور ہمارے بھی اگر آپ نوٹس میں لائیں گے تو ہم انشاءاللہ جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کام روکنے میں کریں گے. یہی ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے شہری ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو, جو ہمارے شہری ہیں ان کے حقوق پامال نہ ہوں, اور یہ کہ کوئی بھی شخص جرم کر کے اس کی قیمت نہ ادا کرنی پڑے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہم سب کی یہی ذمہ داری ہے, آپ کی بطور صحافی, میری بطور ایک سیاستدان, عوامی نمائندہ, تو ہم سب ملا کے انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو مزید ضلع میں بہتری ہے. دو باتیں آپ نے کی ہیں, ایک جو آپ کا سوال مہنگائی اور تنخواہوں کے حوالے سے, میں بالکل جی کل لیبر ڈے تھا اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جو لوگ خاص طور پہ جو مزدور ہیں, مگر مزدوروں کے علاوہ جو ہمارے سول سرونٹس بھی ہیں جو ہمارے سب سے لوئسٹ پے گریڈز پہ ہوتے ہیں, یہی ہمارا پورا نظام چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو حکومتوں کی بھی اور سوسائٹی کی اوور آل ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے امپلائیز کی, اس طرح کے سول سرونٹس کی, اس طرح کے اور مزدوروں کی, ان کی جو محنت ہوتی ہے اس کا ان کو صحیح صلہ اور صحیح ریوارڈ ملے.
اور ابھی جہاں تک جیل کے عملے کی بات ہے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے اور ابھی ایک وہاں پہ نگراں حکومت ہے، اور میں امید کروں گا کہ جو بھی کیئر ٹیکر حکومت جو اقدامات جس حد تک کر سکتی ہے وہ ان کی جو بھی ان کی ریلیف ان کو فراہم کر سکتی ہے یا سیلری کے صورت میں یا کوئی اور فیسلٹیز کی صورت میں وہ بھی کرے گی، اور آئندہ پھر انشاءاللہ الیکشن جب ہوں گے تو ایک سے پھر